بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ نماز سفر کے بارے میں، کہ قصر نمازوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر غالباً 101 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب تم زمین میں جاؤ یعنی سیر و تفریح کرو، کسی جگہ جاؤ، فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ تم پر گناہ نہیں ہے، کہ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی بعض نمازیں تم قصر پڑھو، تم پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں چھوٹ دی ہے کہ جب تم سفر میں نکلو، کسی جگہ جاؤ، تو تم وہاں جا کے اگر 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھو تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ تم جاؤ اور جا کے وہاں پہ قصر پڑھو۔ تو اب قصر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ایک اپنے بندے کے لیے آسانی چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس کا یعنی پورا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر اتنی آسانیاں عطا فرمائی، ہمیں اتنی آسانیوں سے نوازا ہے۔ یاد رہے کہ قصر کم از کم 92 کلومیٹر سے زیادہ ہم جائیں 92 کلومیٹر یا اس سے جتنا آگے چلے جائیں تو یہ ہماری قصر ہوگی، سوائے اپنے آب و اجداد کے علاقے میں، یعنی جہاں کی ہماری پیدائش ہے یا ہم رہائش پذیر ہیں، ہمارے گھر خاندان ہیں، یعنی اس علاقے کو چھوڑ کر تو راستے میں جتنا بھی سفر ہوگا 92 کلومیٹر کم از کم اتنا ہے کہ 92 کلومیٹر جو ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ جتنا ہو تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ تو مسافر کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ وہاں جا کے 3 نمازوں کو 2 کر کے پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی 4 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعت، یہ چاروں کو 2 کر کے پڑھے گا۔ کتنی؟ 2 کر کے پڑھے گا، یعنی 2 پڑھے گا، اور پوری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ آگے سے عقل دوڑانی نہیں چاہیے کہ وہاں پوری پڑھیں گے۔ تو اس لیے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر چونکہ قصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں روایت ہے کہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت یعنی اللہ رب العالمین نے 4 رکعت نماز فرض فرمائی، اس سے پہلے 2 ہی تھی، لیکن قصر کو اسی پہلی پر چھوڑ دیا گیا، یعنی پہلے جو 2 رکعت تھی اسی پر قصر کو رہنے دیا، باقی اللہ رب العالمین نے 4 فرما دی، یعنی فرض فرما دی۔ اور عشاء کے جو 3 وتر ہیں وہ بھی پورے پڑھے جائیں گے، تینوں رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، اور ساتھ مغرب کے جو 3 فرض ہیں وہ تینوں ہی پڑھے جائیں گے، اس میں قصر نہیں ہے۔ فجر جو ہے، فجر جو پہلے سے ہی 2 ہے، جمعۃ المبارک پہلے سے ہی 2 ہے، تو اس لیے قصر نماز چونکہ جب مسافر ہو بندہ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قصر ہی پڑھے، وہ کیا کرے؟ قصر ہی پڑھے۔ ایک بندہ اور قصر کتنے دن؟ یعنی 15 دن سے کم کے لیے بندہ گیا ہو تو وہ مسافر ہے۔ کسی مثال کے طور پہ میرا کراچی جانا ہوا یا میرا ملتان شریف جانا ہوا، تو میں اگر 15 دن کی نیت کر کے گیا تو پھر میں مسافر نہیں۔ اگر 15 دن سے میری نیت کم ہے، 14 دن، 12، 10، 8، 6، 4 اتنے دن کی ہے، تو پھر میں کیا ہوں؟ وہاں پہ مسافر ہوں۔ اتنی دن مثال کے طور پہ اتنی نیت میں کر کے گیا، میں 10 دن کے لیے کراچی گیا، تو اب میرا کام وہاں نہیں ہوا، کام میں جس کام سے گیا تھا تو انہوں نے کہا جی آج نہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، کرتے کرتے مجھے مہینہ بھی ادھر گزر جائے نا تو میں قصر ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ میری جو نیت تھی وہ 15 دن سے کم تھی۔
تو اگر میں 15 دن کی نیت سے گیا ہوں تو پہلے سے ہی مقیم ہو گیا، تو وہاں پہ میں نے پوری ہی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔